کی بات کرتے ہیں تو لائف سکلز میں بے شمار ایسی سکلز ہیں. ہر انسان تجربات سے بھرا پڑا ہے. وہ کہے گا یوں کرو ایسے کرو زندگی میں, اور یقیناً وہ کہا جاتا ہے کہنے کو ہر بات ایک جیسی ہوتی ہے, بس انداز مختلف ہوتا ہے. تو آپ کو لائف سکل زندگی کی بتاتا چلوں جو آپ کی عمر ہے, اس عمر کے لحاظ سے آپ کو 3 لائف سکل بتاؤں گا. نمبر 1, خاموش. بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا. خاموش, بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو اگر بیٹا آپ کی زندگی میں لائف سکل میں اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ادب سیکھیے. اپنی زندگی میں ادب لے کے آئیے. اگر آپ کی زندگی میں ادب نہیں, کچھ بھی نہیں, اور ادب آپ کی زندگی میں کہاں کہاں ملحوظ حاضر ہونا چاہیے. آپ کی زندگی میں ادب ہر پہلو میں, اور دین اسلام مکمل ادب ہے. دین اسلام کیا ہے؟ مکمل ادب ہے. دین اسلام ادب سے باہر ہے ہی نہیں. ہماری جتنی بھی کتب آتی ہیں وہ ادب سکھاتے ہیں. اور ادب کیا ہے؟ ایٹیکیٹ ہے, آپ کے ویلیوز ہیں, اور آپ کی زندگی میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کر آ سکتے ہیں. وہ ادب ہے. ادب بڑوں کا بھی ہے, ادب چھوٹوں کا بھی ہے. ادب اس پین کا بھی ہے, ادب اس کتاب کا بھی ہے. ادب کی جو آپ نے یونیفارم پہنا ہے اس کا بھی ہے. ادب رسپیکٹ کو جنم دیتا ہے. کس کو؟ رسپیکٹ کو. اور رسپیکٹ دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے جو آپ کو ملتی ہے اور آپ اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں. جس کو رسپیکٹ نہیں ملتی وہ ہر جگہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ ڈیگریڈ محسوس کرتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے یہاں پر نہیں رہنا. تو اپنی زندگی میں ادب لے کر آؤ. نمبر 1. نمبر 2, اپنی زندگی میں آپ کے پاس گوہر ہے, موتی ہیں, آپ کے پاس ہیرے ہیں, آپ کے پاس جواہرات ہیں, آپ کے پاس نگینے ہیں. کون؟ آپ کے پیرنٹس. آپ بلیو کریں اگر آپ کے پیرنٹس آپ کی لائف میں ہیں تو یو آر دا موسٹ لکی پرسن ان دا ورلڈ. تو آپ لوگ بیٹیاں ہیں, آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح معنوں میں اس ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے. تو اپنے ماں باپ کا جتنا ہو سکتا ہے خیال رکھیں, ان کے لیے جیے, ان کی خوابوں کو پورا کریں, اور ان کی تمام خواہشات وہ آپ سے توقعات رکھتے ہیں ان کو پورا کریں. یہ لائف سکل, اس سے بڑی لائف سکل میں آپ کو نہیں بتا سکتا, کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ آپ کے لیے سرمایہ ہیں. ماں باپ آپ کی زندگی میں آپ کو یہاں پر بھیجنے والے آپ کے ماں باپ ہیں. تو اگر آپ ان کے گستاخ ہیں, ان کے بے ادب ہیں, تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی لائف سکل, کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہو سکتی. تو آج گھر جائیں اور لیسن آپ کو ہوم ورک دینے لگوں. گھر جاتے ہی ماما کا ماتھا چومیں اور ماما کو ایک بہت پیاری سی اور ڈیپ ہگ کریں ماما کو, اور ماما کو فیل کروائیں ماما آپ میری مدر ہیں اور میں آپ کی بیٹی ہوں. اتنا اچھا فیل کروائیں. یہ پریکٹیکل ہے, یہ جا کے کرنا ہے. جو بھی ان سے کوئی آپ کی کلیشز ہیں وہ ختم کریں, اور جو بھی کوئی معاملہ ہے ختم کریں. ماما کو جا کے حق کریں, ماما کو جا کے ان کا ماتھا چومیں, ان کے پیر چومیں, ان کے ہاتھ چومیں, اور ان کا پوری زندگی میں, پورے دن میں جو زندگی گزارتے ہیں اس دن میں ان کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ رہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یس اور نو؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دل رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کریں گے. دوسری سکل آپ کو بتائی, یہ بہت بڑی لائف سکل ہے. آپ کو میں کتابی باتیں نہیں, میں نے یہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں بتاؤں گا کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے. ماں باپ کو ہر میدان میں ساتھ رکھیں, ان کی دعاؤں کے بغیر, ان کی محنتوں اور ان کی وہ دن رات آپ کے لیے سوچنا, غور کرنا آپ کے لیے, اور آپ کے لیے فیصلے کرنا, اور آپ کو یہاں پر بھیجنا. تو یہ بہت بڑی اسکل آپ کی لائف میں ہوگی کہ اگر ہم ماں باپ کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ جب نیپولین نے کہا تھا کہ مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دیں, میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دے دوں. تو یو آر دا ایسٹس, یو آر دا نیشن, یو آر دا برائٹ اسٹار, یو آر دا برائٹ فیوچر. آپ ہیں فیوچر پاکستان کا, آپ ہیں فیوچر اپنے ماں باپ کا, اور آپ کے کندھوں پر باری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ماں باپ کی قدر کریں. جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ اپنی خالہ کی قدر کریں, وہ اپنے ماموں کی قدر کریں. آپ کی زندگی میں وہ بھی ماں باپ کی طرح ہیں. اور آخری بات اور آخری اسکل جس کے حوالے سے بات کروں گا, اس کو میں اسکل اس لیے کہہ رہا ہوں, اب آپ کہیں گے سر اس میں کون سی اسکل ہے؟
ہمارا اسلام اس کے اوپر بات کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میری زندگی میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے, ماں کا کہ باپ کا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا, فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا, فرمایا تیری ماں کا. اور چوتھی دفعہ کہا تو فرمایا تیرے باپ کا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کی ویلیو کم ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ تو وہ شخصیت ہے جو سارا دن سڑکوں پہ یا پتہ نہیں کہاں کہاں آپ کے لیے ماری کھا رہے ہیں, اور آپ کو یہاں پر آپ کی فیسیں, آپ کے دالیں, آپ کی یونیفارم, آپ کی خوشیاں, آپ کی پارٹیز, آپ کی وزٹنگ, آپ کی ہر چیز کو پلان کر رہے ہیں. کون؟ باپ کر رہے ہیں. تو باپ بھی ماں سے کم نہیں اور ماں باپ سے کم نہیں, دونوں لازم منظور ہیں. پیرنٹنگ میں یہ سب سے اہم چیز ہے, اور آج اپنے ماں باپ کو ویلیو دیں گے نا, بلیو کریں آپ ہر جگہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ اور آخری بات میں آپ سے بتاتا چلوں, اور رول لائف اسکل کے حوالے سے وہ بڑی اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے. پہلی بات کیا ہے؟ ادب. بڑے کا, چھوٹے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے جب جاتے تھے نا, جب جاتے تھے تو رستے میں جو بھی کوئی ملتا تھا, چھوٹے بھی ملتے تو سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے. تو وہ بڑے چھوٹے کا, اور جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. تو آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, آپ لوگوں کو بہت نالج ہے, بس اپنے اس نالج کو انہینس کریں, اس کو پریکٹیکل لائف میں لے کر آئیں. اور تیسری اور آخری بات, اور آخری لائف اسکل, بڑے شارٹ ٹائم میں آپ کو بتاتا چلوں, ٹائم میں ادھر سے بھی دیکھ رہا ہوں بہت بڑھ گئے, بس لاسٹ آپ سے بات کروں گا, اور وہ لائف اسکل کیا ہے. آپ زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہیں, کہیں پر بھی جانا چاہیں, کوئی منزلیں حاصل کرنا چاہیں, آگے اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگ زندگی کی دوڑ میں بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں, آپ لوگ بلڈنگ کھڑا کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی امپائر کھڑی کرنا چاہتے ہیں, سلطنت کھڑی کرنا چاہتے ہیں, آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ زندگی میں آپ کسی کالج کا پرنسپل بننا ہے, آپ کو کوئی ڈائریکٹر بننا ہے, آپ کو انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, پروفیسر بننا ہے, آپ کو یونیورسٹی کا وائس چانسلر بننا ہے, آپ کو بیوروکریٹ بننا ہے, سی ایس پی آفیسر بننا ہے, کچھ بھی بننا ہے, اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی لائف گرو نہیں چنا تو آپ ناکام ہیں. آپ پہاڑ پر چڑھ کے بھی زیرو ہیں. اپنی زندگی میں گرو چنیں. گرو کا مطلب کیا ہے؟ ایک مینٹور, ایک ایسا ٹیچر, ایک ایسا شخص چنیں جو آپ کی زندگی میں آپ کے فیصلوں میں آپ کو ہیلپ کرے, آپ کو پتا چلے, آپ کو بتائے کہ کس راستے پہ جائیں گے تو کامیابی ہے, کس پر جائیں گے تو گمراہی ہے, کس پر جائیں گے تو ناکامی ہے, اور آپ کی وہ انگلی پکڑ کر آپ کو اپنی منزل کی طرف لے کر چلے. ایسا لائف گرو آج چن لیں, کل چن لیں, جب آپ کو ملے وہ لائف گرو اپنی زندگی میں ایڈ کرے. وہ آپ کے ٹیچر ہیں, وہ آپ کے ٹیچر بہترین اس وقت لائف گرو آپ کے ٹیچر ہیں. اپنے ٹیچر کو جب بھی مشورہ کریں, پلاننگ کریں, سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی, سر مجھے گائیڈ کریں, میم مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ٹیچر سے پوچھیں, بار بار پوچھیں. جس کی زندگی میں لائف گرو نہیں ہے نا, کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس سے وہ فیصلے کروائے یا وہ آپ کی زندگی کی راہ متعین کروائے, آپ اس کے بغیر زیرو ہیں. آپ پھر کیا ہوں گے, اس کی میں آخری بات کر کے آپ سے میں اجازت چاہوں گا. وہ آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جس منزل کی طرف جانا ہے, اس منزل کی طرف جانے کے لیے اگر آپ کسی شخص نے 10 سال میں محنت کر کے کتاب لکھی ہے نا, اور وہ کتاب آپ نے پڑھ لی ہے, تو آپ کا 10 سال کا سفر 1 سال میں ہو جائے گا. بات فالو کریں؟ yes, sir. اسی طرح اگر کوئی ایسا مینٹور, کوئی گرو آپ کی لائف میں ہے, وہ آپ کا سفر 10 سال کا, 5 سال کا سفر اس کو سمیٹ کر چند مہینوں پر لے آئے گا. بات فالو کریں؟ yes, sir. تو اپنی زندگی میں ایک ایسا شخص, وہ آپ کی آنٹی ہو سکتی ہے, وہ آپ کی چچی ہیں, آپ کی خالہ ہیں, وہ آپ کی پھپھو ہیں, وہ کوئی نہ کوئی آپ کا راہبر ضرور ہونا چاہیے. راہبر کے بغیر آپ منزل پہ نہیں جا سکتے, اور اگر چلے بھی گئے تو عرصہ اس کا ڈیوریشن لمبا ہو جائے گا. میری بات زیادہ مشکل تو نہیں؟ فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے میں نے اپنا کالج بنانا ہے, میں نے بڑے ہو کے اپنا, تو جس نے کالج بنایا, جو آپ کی زندگی میں سکسیسفل پرسن ہے, اس کو اپنی زندگی میں گرو مان لیجئے اور اس کی بات مان کے آگے چلیے. آپ نے 10 سال میں بنانا ہے, آپ 5 سال میں بنا لیں. تو کتنی اسکلز ہم نے آج سیکھی؟ نمبر 1 ادب ہے تو سب کچھ ہے. بادب با نصیب, اور بے ادب بے ادب بد نصیب بے نصیب. وہ ہمیشہ وہ حالی رہتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو پہلا ادب, نمبر 2
ماں باپ سے والہانہ محبت جتنا ادب کر سکتے ہیں کریں، جتنا کر سکتے ہیں. رات کو وہ 10 دفعہ آپ کو کام کہتے کریں، اور کبھی آپ کے منہ پر ایک لفظ نہ بھی نہیں آنا چاہیے. اور آپ کوئی بھی ان کو بات آپ کے وہ جو بھی آپ کے اوپر وہ لگاتے ہیں ایلیگیشن، کبھی یوں نہ کرے یوں نہ کرے، مان جایا کرے. وہ شخص آپ کا ہمدرد ہے جو آپ کو کیا کہتا ہے، یوں نہ کرو آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، یوں نہ کرو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ ہمدرد ہے آپ کا. اور آپ کے ماں باپ آپ کے ویل وشر ہیں، ہمدرد ہیں. اور تیسری اسکیم، لائف میں ایک گرو چن لیجیے اور ایک ایسا مینٹور چن لیجیے جو آپ کی منزل کی طرف آپ کو رہنمائی کرے اور آپ کو انگلی پکڑ کے آپ کو کامیابی کے راستے پر لے جائے، تاکہ کل کو آپ جہاں کھڑے ہوں تو وہ آپ کا لائف گرو ہو، آپ اس کے لائف گرو بن جائے. آپ کی چھوٹے بھی تو آپ کے ہیں نا، تو آپ ان کی زندگی میں بھی لائف گرو بننا چاہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ ان باتوں پر عمل کریں گے؟ کتنے %؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، صحیح معنوں میں طالب علم بنائے، صحیح معنوں میں ہمیں پاکستانی بنائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں ایک بیٹی اور ایک بیٹا بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ELC اور ہمالیہ کالجز کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ہم سب کو اس کا زور بازو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.